دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے، گھر کے کونے کونوں سے غریبی کا، تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتی ہے، آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ریشے ریشے سے نکال دیتی ہے۔ اللہ والوں، آپ کی دکانوں پر اگر گاہک نہیں آ رہے، اس خاص تسبیح کو پڑھیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کا یہ آخری دن ہے اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج جو بندہ بھی اللہ رب العزت کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ اللہ پاک کے دوست کی شان بھی ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ آپ کو جو ساری عمر نہیں مل سکتا، وہ آج یہ خاص تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی رحمت و برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ خاص تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے، اور یہ آج کا دن بھی ہے۔ جو ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت کا ہے، یہ دن بہت فضیلت والا ہے، یہ دن بہت برکت والا ہے۔ آج اللہ پاک سے اگر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ ربیع الاول کا 5واں جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، ایک مہینے میں 5 جمعے آنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ایسا 10-20 سالوں میں ایک بار ہی ہوتا ہے، اور یہ آج آپ لوگوں کو مہینہ اور یہ دن ملا ہے۔ اللہ والوں، پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ اگر آپ لوگ آج ماہ ربیع الاول کے 5ویں جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے گا، آپ کی تمام دکھ درد تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ اللہ والوں، آپ کو کامیابیوں تک لے جائے گا، آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ اگر آپ لوگ حسد اور جادو جنات کی لپیٹ میں ہیں، اگر آپ لوگ نظر بد ہو گئی ہے، یا پھر کسی نے جادو یا جنات کروا دیے ہیں، آج کل تو یہ بہت ہی عام چیز ہے۔ ہر دوسرا بندہ اپنے دوسرے دوست سے، کیا بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے جلن کرتے ہیں، کوئی کسی کو کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ لوگوں کا پہلے کاروبار صحیح چلتا تھا، پہلے آپ لوگوں کا گھر کا گزارا بہترین ہو جاتا تھا، لیکن اب آپ بغیر ادھار لیے اپنے مہینے کا گزارا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، غیب سے نوازے گا، اور ایسا ایسا نوازے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، روزے رکھا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کریں، اپنے گھر والوں کی مدد کیا کریں، اپنے گھر والوں پر شفقت کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کر جائے کریں۔ اللہ والوں، صدقہ کرنا تو بہت خاص ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اس مہینے کے آخری دن یہ خاص صدقہ اور یہ خاص تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں آج جو آخری دن ہے،
रबीउल अव्वल की 29 तारीख है और आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और ये जुम्मतुल मुबारक आपको एक साल बाद ही मिलेगा। बहुत सारे जुम्मा आएंगे लेकिन रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मा एक बार ही आता है। अल्लाह वालों, आज आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिस ज़िंदगी में हर कदम पर कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जुम्मा आप लोग दुरूद पाक अरसाल करते हैं, तो आप लोग वो करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये 2 मिनट का वजीफा आप लोगों ने लाजमी करना है। वैसे भी जुम्मतुल मुबारक को हर मोमिन को चाहिए कि नबी पाक की जात पर दुरूद पाक लाजमी पढ़े और दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करे, नमाज वाला दुरूद पढ़ा करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते हैं कि उसका उम्मती मुझ पर दुरूद भेजे, क्योंकि जब उम्मती नबी पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 बार सलामती भेजते हैं। आप एक बार दुरूद भेजेंगे, अल्लाह पाक आप पर 10 बार दुरूद भेजेंगे। आपके दुरूद से नबी पाक को फायदा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक जब आप पर दुरूद भेजेगा तो आपको जरूर फायदा होगा। ये वजह थी कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे जुमा को जो बंदा भी मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमाते हैं, और जो रोजे जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो आज हम सबको ये चाहिए, क्योंकि रबीउल अव्वल का आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अगर आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज तक कुछ नहीं किया तो आज लाजमी दुरूद पाक की महफिल सजाएं। कम से कम आप लोग 200 बार तो जरूर दुरूद पाक पढ़ें, बल्कि आप लोग कम से कम 1 या 2 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में आज बताएं। आज मेरे जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, वो दुरूद पाक में जरा शामिल हो, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर जो दुरूद पढ़ा जाता है उसकी बरकत ही कुछ और होती है। आप सब लोग, जितने भी हजारों लोग देखने वाले हैं, अगर अल्लाह पाक की जात पर, नबी पाक की जात पर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो सोचें अल्लाह पाक आप पर कितनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाएगा। दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक है। ये जो दुनिया के नाम हैं, ये जो हमारे मुल्कों के नाम हैं, अल्लाह वालों ये मैटर नहीं करते। हम लोगों की पहचान क्या है? हम मुसलमान हैं। हमारे बाप का नाम क्या है? हमारे बाप का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हमारा दीन क्या है? दीन हमारा इस्लाम है। कोई शिया सुन्नी के झगड़े में ना पड़े, कोई अहले हदीस किसी को देवबंदी बोल रहा है, किसी को बरेलवी बोल रहा है, कोई जो है वो कुछ और बन के बैठा हुआ है, नहीं करें। ये तफरके से बाज आ जाएं। अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पे कुरान पाक में फरमाया, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो।
جتنا زیادہ رب کی رضی کو مضبوطی سے پڑھو گے اور تفرقے میں نہیں پڑھو گے اتنی زیادہ کامیابیوں کی طرف جاؤ گے۔ گورا تو چاہتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ۔ گورا کی سازش ہی یہی ہے کہ اس نے ہمیں تفرقے میں ڈال دیا۔ چند مولوی ملاؤں کو خریدا گیا، انہوں نے فتوے دیے، ان پر فتویٰ لگا، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو آج ہم پر کوئی اور حکومت کرتا ہے۔ سوچیں جب ہم لوگ امت بن کے ابھریں گے، جب ہم لوگ امت بن کے ابھریں گے تو سوچیں کتنا زیادہ ہم لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بہت سارے سننے والے ایسے ہیں کہ جو کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو واضح حدیث ہے کہ قوم بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹی اور میری جو امت ہے وہ ان قریب 73 میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب جہنم جائیں گے، ما انا علیہ و سنت اصحابہ، جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ ہوگا وہ جنت جائے گا۔ ہر بندہ اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، اس حدیث میں تو سب کا ایمان ہے نا کہ آخر کے وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور وہ جنگ کا علم بلند کریں گے، جنگ کا آغاز کریں گے۔ کیا وہ یہ اعلان کریں گے کہ بریلوی آ جا، یا پھر دیوبندی تم آ جاؤ، یا پھر اہل تشیع تم آ جاؤ؟ کہ یہ اعلان کیا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ دین اسلام پر جو عمل کرتا ہے، جو مسلم ہے، جو مسلمان ہے، وہ جمع ہو جائے، تیار ہو جائے۔ مسلمانوں تیاری کرو۔ مسلم لفظ جو ہے وہ ایک کے لیے شمار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا ایک سے زیادہ، یہ اس کے لیے شمار ہوتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مسلم ایک، مسلمانوں تو یہ زیادہ ہو گئے، تو کیا آواز لگائی جائے گی، کیا صدا لگائی جائے گی کہ مسلمانوں جنگ کی تیاری کرو۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں، ہم مسلمان تو دور کی بات، ہم لوگ اہل سنت، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اس طریقے کے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ والوں مر کے کیا جواب دو گے رب کو؟ قبر میں جب منکر نکیر پوچھیں گے، ساری زندگی خود کو بریلوی کہا، ساری زندگی خود کو دیوبندی کہا، اگر قبر میں جا کے سوال ہو گیا کہ بتاؤ ماں دینوں کا، آپ لوگوں نے بول دیا میں دیوبندی ہوں یا میں بریلوی ہوں، تو کیا وہ فرشتے آپ کے جواب کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود سلام پڑھتا تھا جمعے کی نماز کے بعد، باقی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا پر جمعے کی نماز پڑھتا تھا اور درود و سلام پڑھتا تھا، اور ربیع الاول کا جب مہینہ آتا تھا میں پوری ایک ڈیک بناتا تھا، بے شک وہ حرام کے پیسوں کی ہو۔ ہم لوگ کھلانے کا منع نہیں کرتے، ہم لوگ تو خود کرتے ہیں، ہم لوگ خود غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ کھلائے اچھی بات ہے، نبی کے نام پہ کھلائے اچھی بات ہے، اللہ کے نام پہ کھلائے اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نمازوں کو چھوڑ دینا کہ یہ دین کا ستون ہے، کہ دین کی بنیاد یہ ہے، بلکہ بنیاد تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کم سے کم 100 بار تو اپنے آپ کو مسلم کہا کرو کہ میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں مسلم نام دیا ہے، یہ رب کا دیا ہوا نام ہے، یہ کوئی انسانی عقل نہیں ہے۔ انسانی عقل نے کہا بریلوی ہوں، انسانی عقل نے کہا دیوبندی ہوں، اس نے کہا اہل تشیع ہوں، اس نے کہا اہل حدیث ہوں۔ ستم تو یہ ہے، لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں آپ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں؟ ارے بھائی ہم بریلوی دیوبندی کے چکر میں کیوں پڑیں گے؟ میں مسلم ہوں۔ ایک بار میں ابھی عمرے کے سفر پہ گیا تھا، الحمدللہ ابھی میں نے عمرہ کرا ہے، عمرے کے سفر پر گیا تھا تو وہاں پر سب سے زیادہ انڈونیشیا کے لوگ تھے، سب سے زیادہ۔ میں نے انڈونیشیا کے جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، تو اصل میں ان کو تو اردو زبان نہیں آتی، ان سے انگلش میں میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھے پھر یہ جواب دیا انگلش میں ہی کہ الحمدللہ I am proud to be a Muslim، ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہم لوگ مسلم ہیں، اور ہم پر کوئی انگلی اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتا، کیونکہ جب بھی کوئی ہم پر ملک حملے کرنے کی تیاری کرتا ہے ہمارے وہاں اعلان کر دیا جاتا ہے مسلمانوں جمع ہو جاؤ، اور ایک اعلان پر سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ تعداد ہوتی ہے جو کہ کروڑوں میں بھی شمار نہیں کی جاتی، اور رب کی مدد بھی آتی ہے کہ میرے نام پر جمع ہو جائے، اور اس کے بعد ایسی مدد آتی ہے کہ کوئی بھی ملک ہم پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ آج سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤ نا، آپ کو سب سے زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، ان کے لیے فری ہے، ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ان کا کوئی ویزا نہیں لگتا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ جائیں اپنے ٹریول ایجنٹس کے پاس، ان سے آگے پوچھ لیں کہ وہ لوگ ویزا کے 300 ریال کوئی دے رہا ہے، کوئی 400 ریال دے رہا ہے، کوئی 500 ریال دے رہا ہے، ایک ویزے کے 1% کے 400-500 ریال دیا جا رہا ہے، جبھی تو عمرہ اتنا مہنگا ہے۔ اور انڈونیشیا والوں سے پوچھو، ان کے لیے فری ہے، وہ لوگ نہیں دیتے، ان کے لیے فری ہے۔
اور بس یہ بات پیش کر دی جاتی ہے کہ ان کے ملک کی طرف سے فری ہے. ملک کی طرف سے فری نہیں ہے، وہ لوگ مسلم ہیں، ایک نام پر جمع ہو جاتے ہیں اس لیے فری ہے. آج فلسطین پہ اتنا ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے جو فلسطین اتنا زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ وہ لوگ مسلم ہیں، وہاں نہ سنی نہ دیوبندی کوئی بھی نہیں ہے، سارے مسلم ہیں، اور یہ کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. وہ لوگ یہ بات بولتے ہیں. اللہ والوں سوچیں، شدید ہتھیار ہے یہودیوں کے پاس، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے صرف پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. سوچیں ابابیل نے بھی تو پتھر بھیجے تھے، لیکن اللہ پاک کی رضا تھی ابابیل کے ساتھ، تو ہاتھی والے مر گئے. آپ لوگوں نے سورہ جو فیل ہے وہ پڑھی ہوگی نا، اس کا یہی تو ہے، ہاتھی والوں کو ہم نے ختم کر دیا ابابیل کے ذریعے. اسی طریقے سے سوچیں کہ وہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ مسلم کے نام پر اکٹھا ہیں، اور آج بھی وہ لوگ اپنے قدم نہیں جما پائے اور قیامت تک نہیں جما پائیں گے جب تک کہ وہ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. جب تک کہ وہ لوگ مسلمان کے نام پر جمع ہیں. ہم لوگ تفرقوں میں پڑ جاتے ہیں. آج اگر کوئی دین پر بات آتی ہے تو اگر کوئی مسلم علماء بیان کرے تو کوئی کان نہیں دھرتا، لیکن اگر کہیں سے بیان آ جائے کہ کسی بریلوی نے بیان دیا ہے تو لوگ دھرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیوبندی نے دیا ہے کوئی بیان تو رائے گنج میں لاکھوں کا مجمع لگ جاتا ہے. بھائی مجمع لگانا ہے تو مسجد و فجر کی نماز کے لیے لگاؤ نا، ایک سب پوری نہیں ہوتی ہے، وہاں لگاؤ مجمع. دیکھو رب کی مدد پھر کیسے آتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان بنائے. اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل فرمائے. اہل بیت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ پر چلنے والا بنائے. ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر بنائے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. آج آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. آپ کی جو حاجت ہے، آپ لوگ اللہ رب العزت سے جو مانگنا چاہتے ہیں آج مانگ سکتے ہیں. آج کھل ڈل کے مانگ لو. آج یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ میں اللہ رب العزت سے 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. آج اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، رب کی شان دیکھ کے مانگو. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے. آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، ایک بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ نام بہت خاص ہے. اللہ رب العزت کا وہ نام یا وہابو یا رزاقو ہے. آپ لوگوں نے اللہ پاک کو یا وہابو اور یا رزاقو سے پکارنا ہے. یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے،
جو بندہ بھی یا وہابو یا رزاقو سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے، رحمتیں اور سلامتی عطا فرماتا ہے، ایسا رزق عطا فرماتا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو۔ آپ لوگوں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لوگ کل تو امیر تھے لیکن کچھ مہینوں بعد وہ پھر دوبارہ سے پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمیشہ کی کامیابیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار پڑھا جائے گا اور بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھ لیں، پہلے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو پڑھا، اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو ایک قہر ڈھانے والے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ 2 صفتوں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 صفت اتنی خاص ہیں کہ جب آپ لوگ یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے ہیں، جب یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی وہ مدد ملتی ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں کو، دکھ درد تکلیفوں کو، جادو جنات کے اثرات کو، نظر بد کو، حاسدین کے حسد سے اور شر انگیز افراد سے حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کی نظر بد کا بھی خاتمہ ہوگا، رزق اور روزی روزگار میں جو نظر بد ہوگی وہ بھی ختم ہوگی، جتنے بھی حاسدین آپ سے حسد کرتے ہیں وہ سب آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو لوگ بھی آپ پر گندے المیات کے ذریعے آپ کے رزق کو آپ پر تنگ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 2 ایسے جلالی اسم اعظم ہیں۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کی شان و قدرت کا کیا عالم ہوتا ہے، اس عمل کو کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پانی کے گلاس پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لازمی پانی کے گلاس اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار یا قہارو یا جبارو پڑھ لیں پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ اس طریقے سے ہی پڑھی جائے گی جس طریقے سے پہلے پڑھی تھی، یعنی کہ 7 بار پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو 33 بار پڑھا، پھر 7 بار سورۃ الکوثر پڑھی، پھر آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، پھر دوبارہ سے 7 بار سورۃ الکوثر کو آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخری میں جو تیسرا وظیفہ ہے اور یہ آخری عمل ہے، یہ آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یا لطیفو، اے لطف فرمانے والے، یا لطیفو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا لطیفو کو بھی 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے 7 بار سورۃ الکوثر شریف کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔
اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. اول آخر کم سے کم 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا. امید کرتا ہوں وظیفہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پانی پہ دم کریے گا, اس پانی کو آپ لوگ پی لیں. انشاءاللہ جسم کے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی, جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.